ملک کی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا نمایاں کردار ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر اور اثاثہ ہیں۔ ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں ان کا اہم حصہ ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین، فقید المثال استقبال کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر۔ واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران میں فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ۔ ہرزیلیا میں 8 منزلہ عمارت مکمل تباہ۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ علی شادمانی سینئر ترین کمانڈر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی تھے۔ غلام علی راشد کی شہادت کے بعد ان کا تقرر کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے شہری آبادی پر بھی حملے، اسپتال اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں ایرانی ہلال احمر کے 3 اہلکار بھی شہید ہوئے، 2 اہلکار بھی جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی فضائی قوت کا اہم اثاثہ 2 F-14 ٹام کیٹ جنگی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تہران خالی کرنے کی وارننگ کے بعد شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام، لوگ بڑی تعداد میں تہران چھوڑ کر جانے لگے۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اور شدید حملہ، 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی۔ تل ابیب اور حیفا میں تباہی، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے، کئی شہروں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا، شہریوں میں خوف و ہراس۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی شہریوں کو فوری بنکرز میں جانے کی ہدایت۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ہمارا ہدف عسکری تنصیبات اور حکومتی مراکز کو نشانہ بنانا ہے۔ اسرائیلی شہری فوری طور پر تل ابیب سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد از جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کر دی۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ، صدر ٹرمپ نے امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ G7 اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کو وہ معاہدہ سائن کرنا چاہیے تھا جو میں نے دیا تھا۔ صاف الفاظ میں، ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، سب کو فوراً تہران سے نکل جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا اگر ایران نے نیوکلیئر ڈیل نہیں کی تو کچھ ضرور ہو کر رہے گا۔ ایران نے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کا کہنا ہے فضائی حدود اب دوپہر 2 کے 2 بجے تک بند رہے گی۔ پروازیں متبادل راستے اختیار کر رہی ہیں۔ سربراہ پاسداران انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے تہران پوری طاقت کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت پڑی تو بہت سا جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا۔ جدید ترین ہتھیار مناسب مواقع پر استعمال کیے جائیں گے۔ دنیا چند روز میں ان کا مشاہدہ کرے گی۔ اسرائیل میں چینی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو زمینی راستوں سے انخلا کی ہدایت۔ بیان میں کہا چینی شہری زمینی بارڈر کراسنگ کے ذریعے اسرائیل سے جلد نکل جائیں۔ سیکیورٹی صورتحال تشویشناک ہے، چینی شہری اردن کی طرف چلے جائیں۔ امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران سے نکلنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ اسرائیل کی ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بمباری، براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی عمارت پر حملہ ریکارڈ۔ حملے میں زخمی ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کی خاتون سمیت 3 کارکن شہید۔ ایرانی سرکاری ٹی وی صدا وسیمہ کے ہیڈ آفس میں اسرائیلی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ دفاعی امور کے چیف رپورٹر نے حملے کے بعد دفتر سے باہر آ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ یونس شادلو نے کہا جب حملہ ہوا وہ عمارت کی پہلی منزل پر تھا، نہیں پتا کہ ان کے کتنے ساتھی شہید ہو گئے۔ ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے ایرانی صحافی کے ہاتھ لہو لہان تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکی نیوز چینل کے اینکر نے سوال کیا کہ امریکہ نے خامنائی کو مارنے کا منصوبہ مسترد کیا۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں اس سے مسائل بڑھیں گے۔ نتن یاہو نے جواب دیا خامنائی کو مارنے سے مسائل بڑھیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے۔ ہم ایرانی جوہری خطرے کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جب تک جارحیت ہوگی تو ہمارے پاس بھی دفاع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا اسی جگہ پر جواب دیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو۔
کہا بھارت نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی، امریکہ اس جارحیت میں شریک ہے اور ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ایرانی سفیر نے پاکستانی حکومت، عوام اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے افسردگی پلانٹ میں سینٹریفیوج مشینیں تباہ ہونے کا خدشہ، عالمی جوہری ایجنسیز کا کہنا ہے نتنز میں یورینیم افزودہ کرنے کے پلانٹ پر اسرائیل کے حملے کے بعد افسردگی پلانٹ میں موجود 15,000 سینٹریفیوجز متاثر یا تباہ ہو گئے۔ نتنز کا سطح زمین پر موجود پائلٹ پلانٹ تباہ ہو چکا، فردو جوہری پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ اصفہان کمپلیکس کی 4 عمارتیں تباہ ہو چکی، زیر زمین ذخائر میں ایران کا اعلیٰ افزودہ یورینیم محفوظ ہے۔ ایرانی نژاد امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے تہران کو خالی کرنے کا صدر ٹرمپ کا مطالبہ خوفناک قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا، امریکی صدر نے بدتمیزی کی، تہران تقریباً 10 ملین آبادی والا ایک بڑا شہر ہے، ایرانی عوام آزادی کے مستحق ہیں، لیکن ٹرمپ کا معصوم شہریوں کے قتل، بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے واقعات یا پھر نہ ختم ہونے والی جنگ پر شہر چھوڑنے کے حکم کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے اسرائیل کو جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا، اسرائیل نے ایرانی جوہری مذاکرات کار کو قتل کر کے مذاکرات کا دروازہ بند کیا۔ بغیر فل کورٹ میٹنگ کے رولز میں تبدیلی خلاف قانون ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز میں تبدیلی پر جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا، لاہور ہائی کورٹ رولز اور آرٹیکل 208 میں ذکر طریقے کے خلاف رولز میں تبدیلی ہوئی۔ آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 192 کے مطابق اتھارٹی سے مراد چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ نہ یہ اختیار کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی اور طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ رولز 2011 منسوخ ہوئے۔ فوری غلطی کی تصحیح ہونی چاہیے، اس سے ملازمین کے حقوق بھی متاثر ہوں گے اور یہ ہائی کورٹ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی، وکیل فیصل صدیقی نے دلائل مکمل کر لیے۔ پی ٹی آئی پیٹرن ان چیف کے وکیل ادریس اشرف کل دلائل دیں گے۔ وکیل حامد خان نے اپنے دلائل میں کہا، ججز تبادلے کے لیے ایڈوائز کابینہ کر سکتی ہے، مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے فیصلے کے مطابق وفاق کا مطلب کابینہ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، آرٹیکل 48 میں وزیر اعظم کا لفظ بھی ہے، کیا اس فیصلے سے آرٹیکل 48 میں لفظ وزیر اعظم غیر مؤثر ہو گیا؟ جسٹس صلاح الدین نے کہا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں غیر قانونی نقطہ کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ کراچی بار کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا، ٹرانسفر پر جج کو نیا حلف لینا پڑے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، عدالتی کارروائی کے آغاز میں کہہ دیا تھا، مرکزی کیس متاثرہ ججز کا ہے۔ اعلیٰ حکومت شخصیت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، بجٹ پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بجٹ منظور کرانے کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ پیپلز پارٹی نے درخواست پر غور کے لیے مہلت مانگ لی۔ مرکزی قیادت کی وطن واپسی پر حکومتی مطالبہ پارٹی قیادت کے سامنے رکھا جائے گا۔ We are well prepared for any eventuality in case things go towards further escalation. Ongoing discussions and negotiations on US tariffs. I had a very constructive and positive call with US Commerce Secretary. پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امید ہے ایران اسرائیل جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا امریکہ کے سیکرٹری تجارت سے ورچوئل گفتگو ہوئی، پاک امریکہ تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا۔ اس سال پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1240 ارب روپے ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، کہا ٹیکس میں اضافہ نہیں بلکہ ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں گے، نان ٹیکس ریونیو پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، کل پنجاب حکومت نے اپنا تاریخی بجٹ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سب سے زیادہ توجہ صحت اور تعلیم کے شعبے پر ہے۔ تحریک انصاف کا بجٹ میں اپوزیشن کی تجاویز شامل کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بیرسٹر گوہر نے کہا، ایوان اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ہمیشہ ناکام رہا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں۔ سالانہ 22 لاکھ کمانے والے تنخواہ دار کو ٹیکس چھوٹ دیا جائے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا وزراء کی عدم حاضری پر اعتراض، کہا یہ ایوان بالا کی بے توقیری ہے کہ اراکین اپنی تقاریر کرتے جائیں، انہیں سننے والا کوئی نہیں۔
لیگ سینٹر عرفان صدیقی کے شبلی فراز سے اتفاق، بولے وزارت خزانہ کے حکام موجود ہیں، تجاویز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا تخمینہ 1000 ارب لگایا گیا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 700 ارب روپے سے زائد ہے۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 250 ارب سے زائد مختص کیے جانے کا امکان۔ شعبہ تعلیم کے لیے 160 ارب، امن و امان کے لیے 100 ارب اور صحت کے لیے 80 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی محاصل سے بلوچستان کو 743 ارب ملیں گے۔ وفاقی حکومت نے نئے مالی سال سے قبل عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ جولائی میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے اشیاء خورنوش بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ وفاقی بجٹ کے ساتھ پنجاب کا بجٹ بھی عوام دشمن ہے۔ پنجاب حکومت نے زرعی شعبہ مکمل نظر انداز کر دیا۔ متاثرہ کسانوں کو ریلیف نہ دینا افسوسناک ہے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا تخمینہ 1000 ارب لگایا گیا ہے۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 700 ارب روپے سے زائد ہے۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 250 ارب سے زائد مختص کیے جانے کا امکان۔ شعبہ تعلیم کے لیے 160 ارب، امن و امان کے لیے 100 ارب اور صحت کے لیے 80 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی محاصل سے بلوچستان کو 743 ارب ملیں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی 4 بجے بجٹ پیش کریں گے۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور عمر قید بھی ہوگی۔ فیصلہ بہت جلد آ جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا فیض حمید کیس کا تعلق بانی پی ٹی آئی سے بھی جڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا ان کی پارٹی انجوائے کر رہی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کو مشورہ ہے متنازع گفتگو سے گریز کریں۔ قمر باجوہ کے دور میں مارشل لاء کی پوری تیاری کر لی گئی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس دن ٹیک اوور کیا مارشل لاء پلیٹ میں تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا جمہوریت پسند ہوں اور مارشل لاء مسترد کر دیا۔ بانی نے قمر جاوید باجوہ کی توسیع کے لیے رولز میں تبدیلی کی کوشش کی تھی۔ قومی کرکٹرز کے سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا آغاز نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے مختلف سیشنز میں شرکت کی۔ دوسرے سیشن میں کھلاڑی فیلڈنگ اور بولنگ کی پریکٹس کریں گے۔ اور کراچی میں موسم شدید گرم، درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ گرمی کی شدت 45 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ کراچی کے مضافات میں آج بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی بالائی سندھ کے مختلف اضلاع میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی چند مقامات پر بارش متوقع۔